بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ روشنی کے مینار صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نظر اور فیض صحبت سے خوب مستفید ہونے کے موقع نصیب ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مقدس جماعت میں جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان کے طویل بچپن ہی کے زمانے سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نظر، فیض صحبت اور خاندان بنو ہاشم کی رفاقت کے ناطے خوب مستفید ہونے کے مواقع نصیب ہوئے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک انفرادی اور امتیازی مقام حاصل ہے۔ یہ ان عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو کہ علم و فضل اور خاندانی شرافت کے اعتبار سے اساطین امت میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ان کے خاندانی شرف و بزرگی کے بارے میں اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا بن عبد المطلب کے فرزند، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الفضل لبابہ رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابیات رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، جنہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد خواتین میں سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک اور اعزاز یہ کہ حضرت ام المومنین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھیں۔ اس اضافی نسبت سے سرور کونین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے چچا زاد محترم بھائی تو تھے ہی، آپ کے خالو بھی ہوئے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خالہ حضرت مومنہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے گھر ٹھہر جایا کرتے۔ ایسے ہی ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہوئے تھے، رات کے آخری پہر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جاگتے ہوئے دیکھ کر اپنے قریب کھڑا رہنے کو کہا، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت کی، وہ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلام جب پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہیں اپنے پاس کھڑا کیا تھا تو تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو شہزادے نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھے؟ یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی، الہی اس لڑکے کو علم کثیر عطا فرما اور زیادہ فہم فراست سے نواز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا اور دعا دی، اللہ ان کو حکمت و دانائی یعنی کا صحیح علم وافر عطا فرمائے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں ملنے والی رحمت للعالمین کی دعاؤں ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آپ کو ترجمان القرآن، بحر العلم اور امام التفسیر جیسے شان الفاظ اور عالی شان خطابات سے یاد کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ الفاظ آپ کے لیے یادگار بن گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابن وقاص کیسے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ حاضر دماغ، عقل مند، صاحب علم شخص نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے
اور کہتے ایک مشکل مسئلہ پیش آ گیا ہے، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول ہی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی مجلس میں بدری صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ کہتے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہی علوم و مصارف اور حکمت و دانائی کی بے شمار خوبیاں تو تھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہیں اکابر صحابہ کرام کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اس مقام تک پہنچنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعاؤں اور عنایات کے علاوہ ان کی اپنی طلب صادق اور گہرے ذوق و شوق کو بھی بڑا دخل تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ذوق و شوق طلب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ طلب علم کی جستجو اور ذوق و شوق اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ اکابر صحابہ کرام بھی خدمت میں خود حاضری دیا کرتے تھے۔ دین کا علم اور احادیث حاصل کرنے کے لیے کسی صحابی کا گھنٹوں بھی انتظار کرنا پڑے تو کرتے تھے۔